بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہیں۔ اب حال دل نہ پوچھ کہ تاب بیاں نہیں، اب مہربان نہ ہو کہ ضرورت نہیں رہی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ ضروری تو نہیں روشنیاں صرف چراغوں سے ہی ہوں، گھروں میں بیٹیوں سے بھی اجالے ہوتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کی ہر صبح اللہ کے فضل و کرم، رحمت اور برکت سے شروع ہو، آمین ثم آمین۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں، میرے پاس لباس نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جس کو ملیں وہ شکر کا سجدہ ادا کریں، رب کی طرف سے خاص عنایت ہیں بیٹیاں۔ ہر چیز کا متبادل مل جائے لیکن اللہ کی محبت کا متبادل نہیں مل سکتا۔ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ کمپرومائز نہ کریں، آخرت میں ہم چیخیں گے کہ کاش ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کر لیتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ سورج ساملی ہو یا چاند جیسی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے بابا کی پری ہوتی ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اپنے دماغ کو جذبات سے زیادہ مضبوط بنانے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر بار اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تمام ہدایتیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو انہی کو ملتی ہے جن کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ جو دوسروں کی باتیں آ کر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جبکہ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے، جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ یہ اپنے معاملات کو کسی اور کے اختیار میں دے دینے کا عمل ہے۔ جب اختیار دیا جاتا ہے تو پورا دیا جاتا ہے، ادھورا نہیں۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ پیسہ دھواں ہونے سے بچا لیں، آپ کے کام آئے گا۔ پھول کھلتے رہیں زندگی کی راہ میں، ہنسی چمکتی رہے آپ کی نگاہ میں۔
قدم قدم پہ ملے خوشی کی بہار آپ کو، دل دیتا ہے یہی دعا بار بار آپ کو۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہی تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ چوری کی بجلی پر چلنے والا پنکھا اور اے سی کمرے کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ قبر کو آگ سے بھر دے۔ جو شخص مئی، جون اور جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جب راضی ہونے لگتا ہے رب، تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مایوسی پسند نہیں۔ ہزاروں منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں، لیکن اگر کوئی اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہے تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے، وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے یا الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دوچار کر دے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ دشمن ہی خطرناک نہیں ہوتے، کچھ دوست دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن کو جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ شانوں کو پسند ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی کو بھول جاتا ہے۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیت ناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھے، اور ہر ماں باپ کی گود بھری رہے، آمین ثم آمین۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ہر وہ نفلی عبادت جو آپ کے فرائض میں رکاوٹ بن رہی ہے،
اس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے نہ ہو، چونکہ شیطان بعض اوقات ایک بڑے گناہ کی خاطر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرواتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان مرد ہو، میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پہ واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پہ اٹھتے وہ سب الفاظ لکھوں جسے سن کر وہ رو دیتا ہے اور کبھی چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے آزمائش سے، امتحان سے، درد سے، دکھ اور تکلیف سے، اور 2 آنکھیں کم پڑ جاتی ہیں رونے کے لیے۔ ان خوبصورت پرندوں کے گوشت سے آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن ان خوبصورت پرندوں کی خوبصورت آوازوں اور خوبصورتی سے کائنات کی خوبصورتی برقرار رہ سکتی ہے۔ اس ماحول کو جنت نظیر بنانے کے لیے درخت لگائیں اور جنگلی حیات کا تحفظ یقینی بنائیں۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت اور احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ سیدھے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہ سیدھی ہو جائے۔ اپنے روم کی پرائیویٹ باتیں لوگوں سے شیئر مت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے، پھر وہ آدمی اس کا راز افشا کر دیتا ہے۔ ایک معاشرہ تب پروان چڑھتا ہے کہ جب وہاں کے عمر رسیدہ افراد یہ جانتے ہوئے بھی پودے لگائیں کہ وہ خود اپنے لگائے ہوئے پودوں کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھ پائیں گے۔ قدیم یونانی کہاوت۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ 100 بار کہا دل سے چل بھول جا اس کو، ہر بار دل نے کہا تم دل سے نہیں کہتے۔